بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ توبہ کرنے والوں کو ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جن کی وجہ سے اس کی توبہ پختہ رہے اور دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کے نہ آئے۔ سب سے پہلی بات، اس کو اللہ سے اجر کی اور نعم البدل کی امید واسق ہونی چاہیے، اور دوسری بات، فوراً نیکیوں کی طرف اس کو قدم اٹھانا چاہیے، اور تیسری بات، شکر کرے کہ اللہ سے توبہ اس نے کر لی اس سے پہلے کہ اس پہ عذاب نازل ہو جائے، اور چوتھی بات، اللہ کی وسیع رحمت کا اس کو یقین کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العزت رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کوئی ہے جس نے اپنی صلاحیتوں پہ گمنڈ کرتے ہوئے دن کی روشنی میں لوگوں کو دھوکہ دیا اور گناہ کر لیا، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کوئی ہے جس نے رات کے اندھیرے سے دھوکہ کھا لیا اور اس نے گناہ کر لیا، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم مجھ سے ملاقات کرو اس حال میں کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تیرے ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرا، اے میرے بندے، اگر تو زمین کو گناہوں سے بھر کے لے آئے تو میں اتنی رحمت لے کے آؤں گا اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی خلق یوم خلق السماوات والارض 100 رحمت، اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو بنایا تو 100 رحمتیں تخلیق کی۔ کل رحمت طباق ما بین السماء والارض، ایک رحمت اتنی ہے جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے۔ فجعل منها فی الارض رحمتا واحدہ، ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ نے زمین میں اتار دی۔ فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطيور بعضها على بعض، فبها تعطف الوالدة على ولدها، ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ آج ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ والطيور بعضها على بعض والوحش والطيور بعضها على بعض، یہ جانور، یہ درندے اور یہ پرندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ وَادَّخَرَ لِأَوْلِيَائِهِ 99 رحمة، اور اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کے لیے 99 رحمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ اکمل بهذه الرحمة، قیامت کا دن ہوگا، 99 رحمتیں جو چھپائی ہوئی ہیں اور ایک رحمت جو دنیا میں نازل کی تھی، اس کے سمیت اللہ رب العزت 100 کی 100 رحمتیں اپنے اولیاء کو نصیب فرمائیں۔ اور کون ہیں اولیاء؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔
اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اور وہ ہیں اللہ کے ولی جو ایمان لانے کے بعد متقی بن جائیں، جن کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چرواہے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک جانور مجھے بیچ دو۔ کہاں میرے مالک نے منع کیا ہے، کہاں پیسے لے لو، کہاں اس کی قیمت لے لو، اور مالک کون سا دیکھ رہا ہے، اس کو کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ کہاں میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ خوف جس کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کا وہ ولی ہے۔ خوف بھی ایسا جو صحابہ کرام، تابعین اور صالحین جیسا خوف۔ کس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے فاتح ہیں، لیکن دھاگا اٹھا کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا اور کل کو میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ کا خوف تھا، درخت کے سامنے کھڑے اور کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور کھا لیا جاتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں۔ خوف ہو تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا، ہاتھ میں درخت کا پتہ لے کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہے، خوف تو ہو تو عائشہ جیسا، اور کہہ رہی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں بھی ایک درخت کا پتہ ہوتی، کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے ایک موقع کو استعمال کیا۔ قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی عورتوں کو لایا گیا۔ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي، ایک عورت جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ دائیں بائیں بھاگ رہی ہے کہ اس کا بچہ اسے مل جائے۔ اذ وجدت صبیا من السبی اخذته فالصقته ببطنها فارضعته، اچانک جب اس کو بچہ مل گیا تو اس نے اس کو سینے سے لگا لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، بلا بتاؤ میرے صحابہ، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ قلنا لا واللہ وهي تقدر على الا تطرحه، یہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینک سکتی ہے، جو کس طرح قلق کے ساتھ مضطرب ہو کر اپنے بچے کی تلاش میں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ارحم بعباده من هذه بولدها، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے سے محبت کرنے والی۔ وہ مالک جو اس کے سامنے جھکنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے، اس کو جہنم میں کیسے پھینکے گا؟ ناظرین کرام، کچھ ایسے امور ہیں جن امور سے انسان کو بچنا چاہیے کہ کہیں اس کی توبہ کی ہوئی نکارہ نہ ہو جائے، دوبارہ وہ گناہ کی طرف پلٹ کے نہ آ جائے۔ استصغار الذنوب، کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، بچ جاؤ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے، فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، چھوٹے گناہ بھی اگر کسی آدمی کے پاس جمع ہو جائے تو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُ، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
آپسی اتحاد کی تلقین، خلوص و محبت کا حکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے توبہ کرنے والے کو 5 چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پہلی چیز، کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چند کنکریوں سے مل کر ہی پہاڑ بنتا ہے۔ چند قطرات جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ قطرات جب زیادہ ہو جائیں تو یہ سمندر بن جاتا ہے۔ جب قطرات زیادہ ہو جائیں تو یہی نہر بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ سمجھائی، المجاہرۃ بالذنوب، انسان کو مجاہر نہیں ہونا چاہیے۔ مجاہر کیا ہے؟ کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو جہار کرنے والا ہے اس کو معافی نہیں ملے گی۔ وَإِنَّ مِنَ الْجِهَارِ، اور جہار یہ ہے أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، رات کی تاریکی میں اس نے گناہ کیا، ثُمَّ يُصْبِحْ، پھر جب صبح ہوتی ہے، وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَقُولُ، اللہ رب العزت نے تو اس پہ پردہ ڈالا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، میں نے اس طرح گناہ کیا رات کو، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، اللہ رب العزت نے تو اس پہ پردہ ڈالا، لیکن اس نے خود اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے پردہ چاک کر دیا، اللہ کی رحمت کے پردے کو پسند نہیں کیا۔ یہ شخص جو گناہ پہ اتراتا ہے، خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں نے اس طرح اور یہ گناہ کیا، یہ مجاہر ہے، یہ جہار کرنے والا ہے، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الفین اقواما من امتی یأتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، میں ایسی قوم کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جو قیامت کو آئیں گے تہامہ کے پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ اما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم، میرے صحابہ لوگوں، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے خاندان سے ہو سکتے ہیں۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم تہجدیں پڑھتے ہو وہ بھی تہجدیں پڑھتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَّوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، اور وہ ایسی قوم ہے جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، جب انہیں موقع مل جاتا ہے اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کا، تو وہ حدیں پامال کرنے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ تیسرا کام جس سے انسان کو بچنا چاہیے، تاخیر التوبہ، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو میں توبہ کر لوں گا، چلو میں توبہ کر لوں گا، توبہ کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، کیا اس بات کا وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آئیں، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ اور جب اللہ کی نشانیاں آ جائیں گی تو اس دن کوئی ان کا ایمان انہیں نفع نہیں دے گا۔ اگر اس سے پہلے ایمان نہیں لائے اور موت کی گڑگڑاہٹ شروع ہو گئی ہے
تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کی توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ایمانها، تین چیزیں جب سامنے آ جائیں تو پھر ایمان نفع نہیں دیتا۔ طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض، جب دجال آ جائے گا اگر اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تو دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ ودابۃ الارض، اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کی نشانی دابۃ الارض، ایسا انسان جس کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی وہ ہر شخص کے ماتھے پہ لکھ دے گا یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے۔ طلوع الشمس من مغربها، اور سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر ایمان نفع نہیں دے گا۔ چوتھی بات جس سے انسان کو بچنا چاہیے الاغترار بالنعم، نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اذا رأيت اللہ تعالی يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقیم على معاصيه، جب تم دیکھو کسی انسان کو کہ وہ برائیاں بھی کر رہا ہے لیکن اللہ پھر بھی اسے نعمتوں سے نواز رہے ہیں تو دھوکے میں نہ پڑنا۔ فإنما ذلك منه استدراج، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ آپ جانتے ہیں کبھی شاید مشاہدہ کیا ہو، پتنگ باز پتنگ اڑاتا ہے پہلے ڈور ڈھیلی چھوڑتا ہے، پھر جب کاٹنا ہوتا ہے ایک ہی مرتبہ اس کو کھینچتا ہے اور کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ثم تلا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ فلما نسوا ما ذكروا به، جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے جب وہ بھول جاتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہوئے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نواز تو دیتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل تو رہا ہے، ہم نہیں بھی نیکی کرتے تو تب بھی ہمیں مل رہا ہے۔ اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، ہم پھر اچانک ان کی پکڑ کرتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا، ایسے ظلم کرنے والوں کی پھر ہم جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ پانچویں بات جس سے انسان کو بچنا چاہیے القنوط من رحمت اللہ، انسان وہ اپنی توبہ پہ پکا رہ سکتا ہے جو مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی کا شکار ہو جائے تو پھر انسان گناہ کی طرف پلٹ آتا ہے، کیونکہ مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے وہی لوگ ہیں جو گمراہی کا شکار ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تو کافروں کا کام ہے، مومن تو مایوس نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ والإیاس من روح اللہ والقنوط من رحمت اللہ الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہیں الشرک باللہ شرک کرنا والإیاس من روح اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا والقنوط من رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ثلاثا جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له ذنوبه وان كان فارا من الزحف اگر وہ جنگ کے میدان سے بھی بھاگا ہو جو کہ کبیرہ گناہ ہے اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً اس لیے انسان کو یہ کہنا چاہیے یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان ذا يرجوك إلا محسنا فبمن يلوذ ويستجير المجرم ربي دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم اے میرے مالک اگر میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو میں جانتا ہوں تیری رحمت تو اس سے بھی وسیع ہے اگر تو بھی میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو مجرم جرم کرنے والے آخر کدھر جائیں گے ربی دعوتک ما امرت تضرعا اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اگر تو نے میری دعا کو رد کر دیا تو میں کس کی طرف جاؤں گا الہی عبدک الضعیف اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک ان ترحم فانت لذاک اہل وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ اے الہی میں تیرا کمزور بندہ تیرے پاس آ گیا ہوں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تو مجھے معاف کر دے اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ فرمایا اور تو ہی رحم کر سکتا ہے اگر تو نے مجھے دھتکار دیا تو میں کدھر جاؤں گا اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین